آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے، کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کلاس روم پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے حوالے سے سنتے ہیں، اس کا نام رکھنے کی وجہ اور جو کچھ اس سورت میں بیان ہوا مختصراً ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی ایک بڑی ہی پیاری سورت کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اسلام کی بنیادی باتیں کتاب سے سبق بھی پڑھتے ہیں، کلام کو بھی شامل کرتے ہیں، پیارے بچوں سے دلچسپ سوالات ہوتے ہیں، ان کے پیارے پیارے جوابات ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ تو چلیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں کون سے پیارے پیارے بچے آئے ہیں۔ ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ریان۔ محمد ریان، ماشاءاللہ محمد ریان بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مرحبا کہتے ہیں محمد ریان بھائی آپ کو، مرحبا۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسن رضا اتاری۔ محمد حسن رضا اتاری، ماشاءاللہ جی حسن بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ چلیے جی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد۔ محمد احمد، ماشاء اللہ جی محمد احمد بھائی کیا بات ہے جی، مرحبا کہتے ہیں ہم آپ کو۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حنین رضا اتاری۔ محمد حنین رضا اتاری، ماشاء اللہ حنین بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہم نے دیکھا دونوں ٹیموں میں آج کون ہمارے ساتھ ہے، تو چلیے آج دیکھتے ہیں ثنا خان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ کون ہے جو ہمیں پیارا پیارا کلام سناتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ فداء الرحمن۔ فداء الرحمن بھائی، ماشاءاللہ جی فداء الرحمن اتاری ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا کہتے ہیں فداء الرحمن بھائی آپ کو، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ تو چلیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف جائیں، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی یہ فضیلت بڑی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 10 بار درود پاک پڑھا۔ فضیلت کیا ہے پیارے بچوں؟ بڑی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پیاری فضیلت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر کسی کا معمول رہتا ہے کہ کم سے کم 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، اسے قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو کیوں نہ مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ ہم سب مل کر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، یا کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اگر ہمارا یہی معمول رہا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے شب و روز میں سے انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے ہم ٹائم ضرور نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی جس سورت کے بارے میں سننے جا رہے ہیں، بڑی پیاری سورت ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس میں جو کچھ بیان ہو اسے یاد رکھیے، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے نمل، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 19 میں ہے۔ پارہ نمبر 19 میں ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ سورہ نمل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سورت کا نام نمل کیوں رکھا؟ کوئی اور بھی تو نام رکھا جا سکتا تھا، یہی نام کیوں رکھا؟ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، نمل کا معنی ہے چیونٹی۔ نمل کا معنی کیا ہے؟ چیونٹی۔ چیونٹی۔ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا۔ کس کا واقعہ بیان کیا گیا؟ چیونٹی کا۔ چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام نمل رکھا۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس سورت میں پیارے بچوں کیا کیا بیان ہوا ہے، کچھ مختصر سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ ہر شخص اللہ پاک پر ایمان لے آئے۔ ہر شخص اللہ پاک پر ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اس سورت کا سورہ نمل کا مین ٹاپک ہے۔ سورہ نمل کا مین ٹاپک ہے۔ اور اس کے علاوہ پیارے بچوں، سورہ نمل کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بھی بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کے جی ہاں اوصاف بھی بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی اسی صورت میں یعنی سورہ نمل میں بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس صورت میں قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہم نے مختصر اس صورت کے حوالے سے سنا کہ اس صورت میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ بالتفصیل آپ اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں مشورتاً آپ سے عرض بھی کروں گا کہ آپ ضرور اس صورت کا بالتفصیل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مطالعہ کیجئے۔ ہو سکے تو تفسیر صراط الجنان اپنے گھر میں رکھیے، اور آپ تفسیر صراط الجنان سے سورہ نمل کو نکالیے اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ قرآنک نالج۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی پیارے بچوں، تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی فدا الرحمن بھائی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا۔ کیا بات ہے جی، زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، یہ کلام کن کا ہے؟ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ۔ کیا بات ہے جی، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا یہ کلام ہے۔ چلیے کلام پاک سنتے ہیں جی۔ زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا۔ زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا۔ لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ لبوں
جس کے سائل میں نہیں آتے نہیں دیکھا مصیبت میں جو کام آئے گناہگاروں کو بخشائے مصیبت میں جو کام آئے گناہگاروں کو بخشائے وہ ایک فخر رسول محبوب رب العالمین دیکھا وہ ایک فخر رسول محبوب رب العالمین دیکھا زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا بھلا عالم سے شے مخفی رہے اس چشم حق بھی سے بھلا عالم سے شے مخفی رہے اس چشم حق بھی سے جس نے خالق عالم کو بے شک بالیقین دیکھا کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بالیقین دیکھا زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائل میں نہیں آتے نہیں دیکھا لبوں پر جس کے سائل میں نہیں آتے نہیں دیکھا ماشاء اللہ جی، کیا ہی پیارا کلام ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے فیضان سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ تو چلیے مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہم نے سنا، اس میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم بیان کرتے ہیں اور جو اشعار سنتے ہیں ان کی تشریح بھی سنتے ہیں۔ چلیے پیارے بچوں، تو شروع کرتے ہیں مشکل الفاظ کے معانی۔ پیارے بچوں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے لبوں۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ لبوں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا لبوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی، ہونٹوں۔ لب ایک ہو تو ہونٹ اور لبوں ہو تو ہونٹوں۔ ہونٹوں۔ رب العالمین، یہ بھی لفظ استعمال ہوا، رب العالمین۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا اس کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین، جی بیان کریں۔ تمام جہانوں کا رب۔ جی ہاں، رب العالمین کا معنی ہے تمام جہانوں کا رب۔ ماشاء اللہ۔ عالم، یہ لفظ بھی استعمال ہوا۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے کائنات۔ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کائنات۔ شے، شے کا مطلب ہوتا ہے چیز۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ چیز۔ چشم حق بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے سچائی کو دیکھنے والی آنکھ۔ سچائی کو دیکھنے والی آنکھ، جی ہاں پیارے بچوں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھے مشکل الفاظ کے معانی۔ اب ان اشعار کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کلام میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے وضاحت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے پہلے شعر میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی ایسی شان ہے، آپ کی ایسی شان ہے کہ زمانے میں آپ جیسا سخاوت کرنے والا نہیں دیکھا، اور سوال کرنے والے نے آپ کے ہونٹوں پر نہیں آتے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ جس نے بھی سوال کیا ہے، سائل سوال کرنے والا، کہا کہ سوال کرنے والے نے
آپ کے ہونٹوں پر یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں پر نہیں آتے نہیں سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ نہیں یہ میں تمہیں نہیں دوں گا. کہا کہ سوال کرنے والے نے جب بھی مانگا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے, نہیں فرمایا. اس سے اگلے شعر میں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصیبت کے وقت کام آنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا پیاری بات. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصیبت کے وقت کام آنے والے ہیں, گناہگاروں کو بخشوانے والے ہیں, اور آپ کو رسولوں کا فخر, آپ کو رسولوں کا فخر اور تمام جہانوں کے رب کا پسندیدہ دیکھا ہے. اور اس سے اگلے شعر میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہیں کہ آپ کی آنکھ مبارک سے کائنات کی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, اس لیے جس نے کائنات کو بنایا آپ نے تو اس کو بھی دیکھا ہے, آپ نے تو اس کو بھی دیکھا ہے. ماشاءاللہ جی, کیا پیارا شعر ہے یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. کیا پیارا شعر ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. چلیے جی, ثنا خان اسلامی بھائی سے کہتے ہیں کہ یہی والا شعر ہمیں ایک مرتبہ پھر سنا دیں. جی. بھلا عالم سے شے مخفی رہے اس چشم غکبی سے, بھلا عالم سے شے مخفی رہے اس چشم غکبی سے, کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بالیقین دیکھا, کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بالیقین دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, تو یہ تھا ہمارا دوسرا سیگمنٹ, آئیں نعت سنیں. بڑا پیارا کلام مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم نے سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی پیارے بچوں, تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سبق پڑھیں گے ہم اسلام کی بنیادی باتیں. کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ 2. پیارے بچوں کھول لیجئے, پیج نمبر ہے 66. پیج نمبر کیا ہے؟ 66. چلیے کھول لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی اس کتاب کو کھول لیجئے, اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ 2. آپ بھی ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیے. مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو آپ اسے ابھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مسجد کے آداب. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا یہ سبق بڑا ہی اہم سبق ہے اس اعتبار سے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسجد یہ ہماری عبادت گاہ ہے, اللہ پاک کا گھر ہے. وہاں پر ہم دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آنا جانا ہمارا لگا رہتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ اللہ پاک کا گھر ہے, ہماری عبادت گاہ ہے, تو اس کے آداب بھی کچھ ہیں. آئیے آج ہم وہ آداب سن لیتے ہیں. پیارے پیارے بچوں سے بھی اور آپ سے بھی گزارش یہ کریں گے کہ ان مدنی پھولوں کو ہم نے سننا بھی ہے, ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ ان پر عمل بھی کرنا ہے. تو چلیے پیارے بچوں شروع کیجئے. جب بھی مسجد میں داخل ہو تو لباس, منہ اور بدن پاک و صاف اور خوشبودار ہو. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, پہلا مدنی پھول یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں, مسجد میں آئیں تو ہمارا لباس, ہمارا بدن, ہمارا منہ یہ پاک اور صاف ہونا چاہیے اور
खुशबूदार भी होना चाहिए। हम खुशबू लगाकर अल्लाह पाक के घर में दाखिल हों। देखें बिला तशबीह व तमसील, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कितना तैयार होकर जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पाक साफ़ होकर जाते हैं, खुशबू लगा कर जाते हैं, बड़े सेट होकर जाते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हम मस्जिद में जब जाते हैं तो ये तो अल्लाह पाक का घर है, ये तो हमारी इबादत का है। अल्लाह पाक की बारगाह में हम हाजिर हो रहे हैं, अल्लाह पाक के घर में हम जा रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर भी हम सज धज कर जाएं, पाक और साफ़ होकर जाएं। हमारा मुंह पाक साफ़ होना चाहिए, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, जिस्म से बदबू नहीं आनी चाहिए, हमारे कपड़ों से बदबू नहीं आनी चाहिए। तो लिहाजा साफ़ सुथरा हम लिबास पहने और खुशबू लगाकर हम मस्जिद में दाखिल हों। ये पहला मदनी फूल है। आगे भी हैं जी, चलिए अगला पढ़ते हैं जी। मस्जिद में बदबूदार लिबास, बदन या मुंह या किसी किस्म की बदबूदार चीज़ ले जाना हराम है, क्योंकि बदबूदार चीज़ों से फरिश्तों को तकलीफ होती है। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तो हमने सुना कि मस्जिद में जाएं तो पाक साफ़ होकर जाएं, हमारा लिबास बदन पाक साफ़ होना चाहिए। अगर नहीं तो लिबास अगर बदबूदार है, बदन बदबूदार है, या मुंह से किसी किस्म की बदबू आ रही है, या कोई और चीज़ जो बदबूदार चीज़ है, ये मस्जिद में लेकर जाना कैसा है? तो सुन लीजिए मदनी चैनल के नाज़रीन कि जब मस्जिद में कोई दाखिल हो बदबूदार लिबास लेकर, बदबूदार जिस्म, बदबूदार चीज़ वगैरह के साथ मस्जिद में दाखिला जायज़ नहीं है, हराम है। क्यों? इसलिए कि इससे फरिश्तों को तकलीफ होती है। जी आप पढ़िए। जब भी मस्जिद में दाखिल हों एतिकाफ की नियत फरमा लीजिए। जब तक मस्जिद में रहेंगे कुछ पढ़ें या ना पढ़ें सवाब मिलता रहेगा। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, ये भी बड़ा प्यारा एक मदनी फूल है कि जब हम मस्जिद में दाखिल हों तो एतिकाफ की नियत कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, हर दो सूरत में हमें एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। तो नियत कीजिए मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मस्जिद में दाखिल होंगे तो एतिकाफ की नियत कर लिया करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इन मदनी फूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिद का अदब करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। जी प्यारे बच्चों, तो हमारे अगले सेगमेंट का नाम है जी हाँ, बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी टीम ए, आपसे सवाल है, आप ये बताइए किस फरिश्ते के जिम्मा क़यामत के दिन सूर फूंकना है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम या हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, क़यामत के दिन जिन्होंने सूर फूंकना है, जिन फरिश्ते ने, उनका नाम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। माशाअल्लाह, अच्छा जवाब दिया। चलिए जी टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। ज़बूर के बाद कौन सी आसमानी किताब नाजिल की गई? इंजील। इंजील। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बच्चों ने अच्छे जवाब दिए हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया